أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا. آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے خالق و مالک کو ناراض کر چکی ہے۔ کیا کبھی ابو بکر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عمر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عثمان نے سجدہ کیا؟ کیا کبھی مولا علی نے سجدہ کیا؟ سیدنا حسن نے کیا؟ سیدنا حسین نے کیا؟ اہل بیت میں سے کسی نے کیا؟ اصحاب رسول اللہ میں سے کسی نے کیا؟ نہیں کیا۔ تو یاد کیجئے یہ کفار کی تقلید ہے، تم خالق کا حق چھین کے غیر اللہ کو دے کر ظلم عظیم کر رہے ہو۔ اور جب بغیرتی انتہا کو پہنچی، پھر محفل سما ہوئی، محفل ڈانس ہوئی، ڈانس کی محفل، ناچنے کی محفل ہوئی۔ 3 عورتیں ناچنے کے لیے سٹیج پہ آئی اور ناچتے ناچتے ان مشرکہ عورتوں نے اپنے تن کے پورے لباس کو اتار کے پھینک دیا۔ یہ خانقاہی دین زنا کا دین ہے، یہ خانقاہی دین مال کا دین ہے، پیسے کا دین ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے، ایک جرم ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان خالق و مالک کی عبادت میں، اس کی ذات و صفات و احکامات میں کسی اور کو ساجھیدار، مرید ناچتے ناچتے باری مریدنیوں کی لے آتے ہیں، پھر مریدنی آتی ہیں پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچتی ہیں، اور ناچتے ہوئے فاطمہ الزہرا آواز لگا رہی ہے، جو غم بابا کی وفات سے میرے دل پہ ٹوٹا ہے، سورج پہ ٹوٹتا سورج اندھا ہو جاتا، پہاڑوں پہ ٹوٹتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چاند پہ ٹوٹتا چاند کی روشنی ختم ہو جاتی، جو غم فاطمہ پہ ٹوٹا۔ پیر کا نام ہے سلیم قادری، رہتا ہے گجرانوالہ میں۔ یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، غیرتیں مر گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں، مشرک کی غیرت نہیں ہوتی۔ مواحد کی غیرت سناؤں؟ لیکن زنا کے لیے اس کی قبر سے آواز آئی، عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے، اس کی انگلی پکڑو فلاں حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو۔ ایک پیر صاحب کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا، شاہ صاحب تشریف لائے، ان کے گاڑی سے اترنے کی دیر تھی کہ ان کے سامنے پوری جماعت حالت رکوع میں چلی گئی۔ قادری صاحب سے کسی نے سوال کیا، قادری صاحب نعلین کے اوپر یہ لکھنا، کہا کوئی حرج نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے بات مان لی کہ واقعی یہ پیارے نبی کے نعلین کا نقش ہے۔ ایک بابا جی کے کلپ کو میں نے دیکھا، وہ بابا واللہ برہنہ لیٹا ہوا، اس نے ستھن نہیں پہنی ہوئی ہے، بال اس کے بڑے ہیں، چہرہ اس کا کالا سیاہ ہے۔ سینما والے بورڈ لگا رہے ہیں، فلمی اداکاروں کا نام لکھ کے، فلاں فلاں فلمی اداکار کی فلم عید میلاد النبی کے موقع پہ 4 شو ہوں گے۔ بیوٹی پارلر والی لکھ رہی ہیں، پلکیں ہم سے سنوارو، آئی برو ہم سے بنواؤ۔ ایک حضرت کو ہم نے دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرید آتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں کو آ کر چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد ان کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ہو کر باری باری آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ پیر کھڑا ہو جاتا ہے، مرید اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہے۔ دلیل دینے کا عادی ہوں، دلیل لو مجھ سے۔ سامعین کرام، اب ہمارے سامنے ایک موضوع کہ جس موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا۔
یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے اس موضوع پہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سنوار لے گا، اپنے آپ کو اس موضوع پہ اگر تیار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اور اگر اس موضوع کے اندر کسی چیز کی شرک کی ملاوٹ یا اس کے اندر کوئی بدعت کی ملاوٹ یا اس موضوع سے ہٹ کر کفریہ موضوع اگر آدمی اختیار کر لے تو سمجھو کہ اس کے لیے دائمی جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ اسے دائمی جہنم. موضوع یہ ہے کہ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید انشاءاللہ یہ موضوع ہمارے پاس سلسلہ وار چلتا رہے گا. اس سے پہلے جیسے اللہ کی پہچان جیسا سلسلہ وار ہمارے پاس موضوع چلا تھا، ویسے ہی یہ موضوع بھی عقیدہ توحید، یہ موضوع بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے سلسلہ وار رہے گا. تو آپ لوگوں کے درمیان اعلانات وغیرہ سب ہوتے رہیں گے. بہرحال میں نے کہ تمہیدی کلمات کو لمبا کیے بغیر، شیخ موصوف تو مطلب معروف ہیں ہمارے درمیان کہ آپ کی قد و کاوشیں اور آپ کی محنتیں اور آپ کا لگن، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری چیزوں کو قبول فرمائے کہ سی ڈیز کے طور پر اور بیانات کے طور پر. اور یہاں مملکہ میں تو مملکہ بیرون مملکہ بھی الحمدللہ آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں. حال ہی میں آپ یعنی کہ جرمن، اسپین اور دیگر ممالک وغیرہ، اٹلی وغیرہ جا کر وہاں پروگرام جو دے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ کی ہر کوشش کو اللہ تعالیٰ آپ کے میزان میں باعث حسنات بنائے. تو سامعین کرام انشاءاللہ اب ہمارے سامنے شیخ موصوف عقیدہ توحید پر ہمارے سامنے بحث کریں گے. شیخ موصوف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کا آغاز کریں. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشرک لظلم عظیم. باشعور مسلمان جب اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑاتا ہے تو آج کا کلمہ گو مسلمان اسے ذلت کی دلدل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے. مسلمانوں کا خون اگر یہ کہا جائے کہ پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے تو جھوٹ نہ ہوگا. اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھنے والے انسانوں کو آج گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا. کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کو بند کر کے گھر والوں کو گھر سمیت جلا دیا جاتا ہے. کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں، کوئی آگ میں جل کے مر رہے ہیں. کنی کو مار کر اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے. ذلت ہے جس نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. اس کی وجہ عقل مند انسان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، آخر مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہو گیا ہے؟ اور مسلمان کا ضمیر اس سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے. جس کے ضمیر پر موت طاری نہیں ہوئی، جس کا ضمیر زندہ ہے، اس سوال کا جواب زندہ ضمیر ضرور دے گا کہ عزت دینے والا کون تھا؟ جی، عزت دینے والا اللہ مالک. آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے خالق و مالک کو ناراض کر چکی ہے. کئی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں
کہ جس کی حرارت کم رہتی ہے، اور کئی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اعلی مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے نا، ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی ٹائم پہ کھانا نہ بنا تو ناراضگی ہو گئی، کبھی بیگم نے زبان چلا دی تو ناراضگی ہوگی، کبھی اس کو دو سنا دی تو خامن ناراض ہو گیا۔ مختلف چھوٹے چھوٹے مسائل میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ اختلاف ختم بھی ہو جاتا ہے، حل بھی ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پہ گھر نہیں ٹوٹتے، خاندان نہیں بکھرتا، علیحدگیاں نہیں ہوتی، لیکن ایک اختلاف، ایک وجہ لڑائی کی ایسی ہے، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے گھر میں وہ وجہ پیدا ہو، جب وہ وجہ پیدا ہوتی ہے تو پھر گھر سلامت، خانوادہ سلامت نہیں رہتا۔ عورت نے کھانا نہ بنایا، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی، کپڑے نہ دھو کے دیے، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی، بچوں کی تربیت میں کچھ کمی کر لی، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی۔ اور اگر یہی عزت اس کی، یہی اس کی بیوی اس کی عزت میں کسی کو پارٹنر بنائے، اس کے بستر کا کسی اور کو ساتھی بنائے، اب جو اختلاف ہوگا یہاں پہ صلح کا تصور، پھر خانوادہ بکھر جائے گا۔ پھر کوئی سمجھانا بھی چاہے تو وہ کہے گا یہ ایسا ظلم اس نے کیا ہے کہ میں اس کی موجودگی میں اس کے طرف لوٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، اللہ مالک، اس کی رحمتوں میں قربان جائیں۔ وہ مالک تو خود فرماتا ہے، بندے اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے، میں تمہیں مٹا کر ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد جب پشیمان ہوتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پہ پکڑتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ اے بندے جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر وہ مالک کے در پہ آتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ مولا کہتا ہے یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو گناہ پہ پکڑتا ہے، معافی پہ معاف کر دیتا ہے، جا تجھے معاف کیا۔ بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر مالک کے در پہ آتا ہے، مالک پھر فرماتا ہے یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کو پکڑ سکتا ہے، جس کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے، ایک جرم ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان خالق و مالک کی عبادت میں، اس کی ذات و صفات و احکامات میں کسی اور کو ساجھیدار بنا لیتا ہے، پارٹنر بنا لیتا ہے، شریک بنا لیتا ہے، تو اللہ اس گناہ کو معاف، اگر اس گناہ کی توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر زنا کرتا ہوا مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر قاتل مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر ڈاکو مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر چور مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر غیبت کرنے والا مر جائے، توبہ کیے بغیر دنیا کا ہر گناہ کرنے والا مر جائے، تو اللہ کی رحمت سے اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، یا اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن بھائیو، ایک گناہ، ایک جرم، ایک خطا، ایک ظلم ایسا ہے، اگر توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، نہ وہ جہنم کی آگ میں جل کے معاف ہو سکتا ہے، اور نہ اس گناہگار کو رب کی رحمت کا کوئی حصہ مل سکتا ہے۔ اور وہ گناہ وہ ہے جو آج بر صغیر کی گلی گلی کوچے کوچے میں ہو رہا ہے۔ رب کی قسم، ان گلیوں کا حال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر۔ وہ ظلم کی کہانی